اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ آپ حضرات نے بعبدہ لیلا تک کا جو درس ہے سماعت فرما لیا، اور آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کے زیر تحت ہوگی۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات مکرم، اللہ رب العالمین اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کرائی، اس کے اندر ہزارہا حکمتیں ہیں۔ اسی معراج کی وجہ سے کئی لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، کئی سچوں کے سردار بنے اور کئی جہالتوں کے بھی سردار بنے، کیونکہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کر مانا، رب تعالیٰ نے ان کو ایمان کا تاجور بنا دیا، اور جس نے اپنی عقل کا گھوڑا دوڑایا اس کو ابو جہل بنا دیا، جہالتوں کا باپ بنا دیا۔ تو حضرات مکرم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو شان ہی ایسی عطا فرمائی ہے جس کو نہ کوئی سوچ سکتا ہے، نہ جس کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے۔ بس یہ ہے کہ جب محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور شان کی بات آئے، مومن کی شان ہی یہ ہے کہ وہ سر جھکا لیتا ہے اور زبان سے کہتا ہے آمنا و صدقنا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو مسجد حرام سے سیدھا آسمانوں پر بھی لے جاتا، معراج ہو جاتی، لیکن درمیان میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو مسجد اقصی تک کیوں لے گیا؟ یعنی مسجد حرام سے ڈائریکٹ اللہ آسمانوں پر بھی لے جاتا، وہ قادر مطلق تھا، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے فلسطین کے اندر جو مسجد ہے مسجد اقصی بیت المقدس، وہاں تک کیوں لے گیا؟ تو اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ تو اس کے متعلق کئی علماء کرام نے کئی مطلب کے حکمتیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے چند آپ حضرات بھی سماعت فرمائیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی حکمت یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج پر لے گیا تو رب جانتا تھا کہ یہ مشرک جو ہیں یہ آسمان کی کسی کیفیت سے واقف نہیں، کسی چیز سے واقف نہیں، تو یہ بیت المقدس کو جانتے ہیں، یہ وہاں آتے جاتے رہتے ہیں۔ جب میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے دعویٰ کرنا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، تو یہ کافر آٹومیٹکلی خود بخود فوراً ہی یہ جواب سوال کرنا شروع کر دیں گے، کہ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسجد اقصی گئے ہی نہیں، تو جب وہ سوال کریں گے وہ سمجھتے ہوں گے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بات کہی ہے، لیکن جب وہ سوال کریں گے تو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام مسجد اقصی کی ساری نشانیاں بتا دیں گے، تو ان کے سوالوں کا جواب مل جائے گا، اور جو خوش قسمت ہوگا اس کو ایمان کی دولت میسر آ جائے گی۔ تو ایسے ہی ہوا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رات کے تھوڑے سے حصے میں آسمانوں کی سیر کرائی ہے، پہلے مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا ہے، تو فوراً ہی مشرکین نے سوال جواب کرنے شروع کر دیے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مقام حتیم پہ کھڑے ہوئے
تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے رب نے بیت المقدس کو میرے سامنے منکشف فرما دیا، سامنے فرما دیا، جو وہ پوچھتے گئے میں وہ سب بتاتا گیا۔ تو وہ اس بات پر ماننے کے لیے مجبور ہو گئے کہ جو محبوب ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کے اندر مسجد اقصیٰ جا سکتا ہے، وہ آسمانوں پر بھی جا سکتا ہے۔ یہ کوئی بعید نہیں ہے، یہ کوئی ناممکن نہیں ہے۔ اور دوسری حکمت علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ کہ رب تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا، اے انبیاء علیہ السلام، جب میں تمہیں کتاب اور نبوت دے کر بھیجوں، پھر وہ میرا عظمت والا، شان والا محبوب تشریف لائے جو تمہاری کتابوں کی نبوت کی تصدیق کرے، تو پھر تم اس پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ فرمایا کہ تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میرا یہ بھاری ذمہ تم اپنے اوپر لیتے ہو؟ تو تمام نے کہا ہاں ہم یہ بھاری ذمہ لیتے ہیں اور ہم ایسا کریں گے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا تم ایسا کرو، ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، میں تم سب پر گواہ ہوں۔ تو رب تعالیٰ نے جب یہ وعدہ لیا تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی پر یہ لازم کر دیا کہ اس کے زمانے کے اندر اگر وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو وہ اس پر ایمان لائیں، اگر اس کے زمانے میں نہ آئیں تو وہ اپنی امت کو یہ تاکید کر کے جائے، ان کو وصیت کر کے جائے کہ ان کے موجودگی میں اگر وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں تو وہ اس پر ضرور ایمان لائیں۔ تو حضرات مکرم دیکھیں کتنا بڑا اہتمام ہے، کتنی بڑی انتظام رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رب جانتا ہے کہ یہ محبوب آخری نبی ہے، آخر میں ہی تشریف لائے گا۔ رب اس کا زمانہ جانتا ہے کہ رب کو پتہ ہے کہ کسی نبی نے میرے محبوب کا زمانہ نہیں پانا، ظاہری طور پر کسی سے ملاقات نہیں ہوگی، لیکن رب تعالیٰ نے تمام نبیوں کو اور تمام امتوں کو سراپا انتظار بنا دیا کہ وہ محبوب آئے گا، وہ محبوب آئے گا، اسی کے انتظار میں رہو۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا انتظام ہے، کتنا بڑا انصراف ہے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو آشکار کر رہا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام، تمام امتیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے انتظار میں رہیں، سراپا انتظار میں رہیں، ساری زندگی ان کی گزر گئی کہ وہ محبوب آئے گا، ہم اس کا کلمہ پڑھیں گے، اس کے امتی بن جائیں گے۔ حضرات مکرم رب تعالیٰ نے پھر اسی عہد کو پورا کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے تمام نبیوں کو مسجد اقصیٰ میں بلایا اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا امام بنایا، اور تمام نبیوں نے اپنے اپنے خطبات پڑھے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا۔ تو ان کا وہ کیا ہوا وعدہ پورا ہو گیا کہ تمام کے تمام امام الانبیاء کے مقتدی بن گئے اور تمام کے تمام ان کے وفادار بن گئے، اور ان کے جو عہد کیا تھا اس کو انہوں نے نبھا دیا۔ حضرات مکرم تیسری حکمت علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ اپنے نبیوں کی، اپنے محبوب بندوں کی عظمت اور شان دکھانا چاہتا ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ بات سماعت فرمائیں۔ حضرات مکرم جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ کسی سے بات نہیں کر سکتا، اس کا ذریعہ ایک ہوتا ہے بات کرنے کا، وہ ہوتا ہے خواب کی صورت کے اندر۔ جب بندہ رات کو خواب میں سویا ہوتا ہے تو اس خواب میں اس مرنے والے سے ملاقات ہوتی ہے روح کی صورت میں، یعنی جو خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں اگر کوئی بندہ دیکھے خواب کے اندر کہ مردہ رو رہا ہے، سمجھ لیجئے کہ وہ تکلیف میں ہے، اگر وہ خوش باش ہے، کھل کھلا رہا ہے، سمجھ لیجئے کہ اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی ہے۔ اگر مرنے والا کہے کہ میں زندہ ہوں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شہید ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو منصب شہادت عطا فرمایا ہے۔
یعنی جو خواب کی صورت میں ملاقات ہوتی ہے یہ حقیقی ملاقات ہوتی ہے، لیکن یہ جسمانی ملاقات نہیں ہے، یہ روحانی ملاقات ہے، یہ جو کہ معمول ہے، ہر کسی کو نظر آتے ہیں، اور ہر مرنے والا زندہ کے خواب میں آتا ہے، اس کو وصیت نصیحت بھی کرتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات میں فرمایا کہ میرے محبوب کی جو معراج ہے یہ بھی جسمانی ہے، اور تمام نبیوں کی جو ملاقات ہے وہ بھی جسمانی ہے۔ روحانی ملاقاتیں تو ہر کسی کو حاصل ہوتی ہیں، لیکن نبی کی شان یہ ہے کہ نبی اگر آنا چاہے تو وہ جسمانی طور پر بھی آ سکتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں فزیکلی ملاقات ہوتی ہے، ان کی جسمانی طور پر ملاقات ہوتی ہے، اور ان کی ملاقات کا یہ عالم ہے، اور ان کی شان کا یہ عالم ہے۔ قبر کے اندر بھی موجود ہیں، بیت المقدس میں بھی موجود تھے۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو تمام آسمانوں پر کسی نہ کسی نبی نے میرے نبی کا استقبال کیا، تو وہاں پر بھی وہ موجود تھے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ تعالیٰ نے عظمت اور شان عطا فرمائی، تمام نبیوں کو عظمت اور شان یہ عطا فرمائی کہ وہ تمام نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے جسم کے ساتھ ہے، عنصری جسم کے ساتھ ہے۔ اور اسی چیز کو بعض اوقات حاضر و ناظر کا جو لفظ بولا جاتا ہے نا کہ نبی کی ذات حاضر و ناظر ہے، وہ یہی ہے کہ نبی کی ذات اگر کہیں پہ آنا چاہے جسم کے ساتھ وہ آ سکتی ہے، یہ عقلاً نقلاً محال نہیں ہے۔ یہ کب ہوتی ہے؟ جب اللہ چاہتا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے ہمارے فوج شدہ کو خواب میں ملاقات کی اجازت مل جاتی ہے، اور ملاقات روحانی ہو جاتی ہے، اور اگر نبی کرم فرمانا چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو جسم کے ساتھ ہی اجازت عطا فرما دیتے ہیں، وہ جسم کے ساتھ ہی تشریف لاتے ہیں۔ اور اس زمانے کے اندر بھی ایسا ممکن ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرمائے کہ یہ بات جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائی ہے، کسی مولوی صاحب نے نہیں بیان کی کہ نبیوں نے میری اس ابتدا میں نماز پڑھی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میں جا رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ دیکھیں اہتمام کی بات کر رہے ہیں کہ فرمایا جب میں مسجد اقصیٰ میں پہنچا تو پہلی صف میں موسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے۔ فرمایا جب میں روانہ ہوا آسمانوں کی طرف تو چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے میرا استقبال کیا۔ یہ خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ حضرات مکرم اگر خواب کی بات ہوتی تو اس کے اندر کون سی عظمت اور فضیلت ہے، لیکن یہ خواب کی نہیں ہے، یہ جاگتے ہوئے جسمانی ملاقات کا ذکر ہے، جس کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عظمت کے طور پر لوگوں کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ جسمانی ملاقاتیں آج بھی ہوتی ہیں، جیسا کہ قصیدہ بردہ شریف کے متعلق آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، مفلوج ہو گئے۔ جب انہوں نے ایک ایسی نعت لکھی، ایسی مطلب آپ کی منقبت لکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ایسی تحریر لکھی، تو جب پڑھنا چاہا تو زبان جو ہے وہ مفلوج تھی، زبان ساتھ نہیں دیتی تھی، تو اس وقت روتے ہوئے روتے ہوئے سو گئے۔ دل تڑپ رہا تھا کاش میری زبان ٹھیک ہوتی، آج میں محبوب کا یہ قصیدہ پڑھتا، محبوب کی یہ نعت پڑھتا، میرا دل خوش ہو جاتا۔ اور اسی محبت میں تڑپتے ہوئے وہ سو جاتے ہیں۔ جب سو جاتے ہیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ خواب میں ہیں، وہ اپنی مذہب جسد مثالی کے ساتھ وہاں پہ موجود ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے بصیری مجھے وہ قصیدہ سنا جو تو مجھے سنانا چاہتا ہے۔ یہ اشارہ کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زبان کام نہیں کرتی، میں تو مفلوج ہوں، میں بول نہیں سکتا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو گردن سے پکڑ کر اٹھا کر بٹھا دیا، فرمایا مجھے قصیدہ سنا، اور وہ قصیدہ سناتے ہیں اور خواب کی حالت میں پورا قصیدہ سنا دیتے ہیں۔ جب سنا دیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور تحفہ چادر مبارک عطا فرمائی۔ یہ جو فزیکلی بات ہو رہی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر مبارک عطا فرمائی اور فرمایا یہ نشانی ہے کہ میں تیرے پاس آیا تھا اور تو سے خوش ہو کر جا رہا ہوں۔ تو حضرات مکرم جب ان کی آنکھ کھلتی ہے، زبان بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، فالج بھی ختم ہو جاتا ہے، اور ان کے پاس وہ چادر مبارک بھی
موجود تھی، اور اسی چادر کی وجہ سے اسی قصیدے کا نام چادر والا قصیدہ ہے بردہ شریف، اس لیے کہا جاتا ہے بردہ چادر کو کہا جاتا ہے۔ یہ بردہ شریف جو ہے یعنی قصیدہ بردہ شریف جس کے بدلے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم چادر عطا فرمائی۔ تو صبح ہوئی، حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ سوچ رہے ہیں کہ میں یار یہ بات کس کو سناؤں کہ میرے آقا علیہ السلام نے مجھ پہ کرم فرمایا ہے۔ تو دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور کھٹکھٹانے کی آواز آئی، دروازہ کھولا تو بہر ایک اس وقت کا جو اللہ والا تھا وہ کھڑا تھا۔ اس نے کہا بصیری جو رات تو نے قصیدہ سنایا ہے نا اپنے محبوب کو وہ مجھے بھی سنا دے۔ اس نے کہا تجھے کس نے بتایا؟ اس نے کہا جب محبوب علیہ السلام تو اس سے گئے ہیں نا وہ مجھے بھی بتا کر گئے ہیں جانا یعنی امام بصیری نے بہت ہی عمدہ قصیدہ لکھا ہے، اس سے سننا بہت مزہ آتا ہے۔ تو میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آیا ہوں۔